السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ویسے تو پورا قرآن کریم خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا سننا، اس کو پڑھنا، اس کو چھونا، اس کو دیکھنا، سارا ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کچھ آیتیں اتنی اعلیٰ درجے کی، کچھ صورتیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں کہ ان کی بڑی عجیب فضیلت ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت الکرسی ہے، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، قرآن کریم کی سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی، سب سے زیادہ ثواب دلانے والی آیت ہے، وہ ہے آیت الکرسی، جو تیسرے پارے کے پہلے ہی صفحے پر ہے۔ ہم جانتے ہیں بہت سارے خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آیت الکرسی حفظ ہوتی ہے، ان کو یاد ہے، الحمدللہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ خاص طور سے اس کی فضیلت جو ہے نا، ویسے تو کبھی بھی پڑھیں گے فضیلت کی چیز ہے، لیکن خاص طور سے اس کی فضیلت ہے کہ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا جاوے۔ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، اور سوتے وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، میں آپ کے سامنے 2 روایتیں پیش کرتا ہوں، بڑی عجیب فضیلت ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو جنت میں داخلے کے لیے صرف اس کا مرنا ہی رکاوٹ بن رہا ہے، یعنی یہاں پر اس کی موت آئے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی زبردست فضیلت ہے۔ اس طرح ایک روایت اور بیہقی شریف کی، امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ من قرأ فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ آیت الکرسی، جس نے اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کیا، حفظ الی الصلاۃ الاخر، تو وہ اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ولا یحافظ علیہا الا نبی او صدیق او شہید، اور آیت الکرسی کا اہتمام وہی کرے گا یا تو جو نبی ہوگا یا صدیق ہوگا یا شہید ہوگا۔ بڑی عجیب فضیلت بتائی، یعنی گویا کہ آیت الکرسی کا اہتمام کرنا انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صفت ہے یہ، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سوتے وقت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی اذا اوا الی فراشہ، پوری روایت ہے کہ جو شخص جس وقت اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جائے، بستر میں جاوے سونے کے لیے اور آیت الکرسی پڑھ لے، تو 2 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پریشان ہیں لوگ، نیند نہیں آ رہی، نیند میں ہم ڈر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، برے سپنے آتے ہیں، اگر آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ تو ساری چیزوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے ہوتے ہیں جن کو آیت الکرسی یاد ہوتی لیکن یا تو آڑی ٹیڑھی یاد ہوتی ہے، صحیح ادائیگی نہیں ہوتی، زبر زیر پیش کی غلطیاں، کہیں حروف کی ادائیگی کی غلطیاں۔ انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے آیت الکرسی پڑھ کر بتاتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آیت الکرسی اگر غلط ہوگی تو ہماری صحیح ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھ کر سناتے ہیں، دیکھیے۔ اللہ جو زندہ جاوید ہے، جو کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ اسے بھی جانتا ہے جو مخلوقات کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے۔ بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ اس کے اقتدار کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، زمین اور آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، اور وہ عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی فضیلتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں، اور
جو ہم پڑھیں فرض نماز کے بعد ہو یا سوتے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اور اس کو پڑھنے کے جو ہمارے مقاصد اور نیتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ہمیں کامیاب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔